لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 93 89 to 93 بنی اسرائیل ہی کے ماجرے کو اور ان کے مسائل کو اور ان کے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کو مزید بیان کیا جاتا ہے، اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے، یعنی ایک لنک اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے اس نے اصل توریت کا انکار نہیں کیا، توریت کی تحریف کا اس بات کیا ہے، مگر اصل میں وہ کتاب یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ میں نے گزارش کی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر جو مشرکین کے قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کے سامنے یہود باقاعدہ حجت کیا کرتے تھے کہ چونکہ تم مشرک ہو تو وہ آخری نبی جب آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے، اور تم شرک کرنے والے ہو تو تمہارے سامنے مقابلہ کیا جائے گا۔ تو وہ ان کے سامنے باقاعدہ اس طریقے سے دلیل پیش کیا کرتے تھے، اور ہوا یہ کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو وہی اوس اور خزرج جو مشرکین تھے وہ پیغمبر اکرم کے انصار کہلائے، انصار رسول، انصار مدینہ۔ اور یہ جو یہود تھے کہ جو وہاں پر آباد ہی اس ارادے سے ہوئے تھے کہ ہمیں اس آخری رسول کی مدد کرنی ہے، انہوں نے پیغمبر اکرم کی مخالفت پر کمر کس لی۔ تو یہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ لوگ پہلے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے حجت کیا کرتے تھے، دلیل پیش کیا کرتے تھے، اور جب وہ رسول آ گیا کہ جس کو یہ لوگ پہچانتے تھے تو اس نے ان کا انکار کر دیا۔ یعنی یہ انکار کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے نہیں ہے، جانتے بوجھتے انکار ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ پھر کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ایسے کافر کہ جنہوں نے کفر کو باقاعدہ اختیار کیا ہے اور انہوں نے اپنے نفسوں کو بہت ہی بری قیمت کے اوپر فروخت کر دیا، انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودا کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنت کے عوض یہ اپنے نفسوں کو فروخت کرتے، دنیا کے اندر سر تسلیم خم کرنے والے بنتے، مگر انہوں نے دنیا کی خاطر اپنے نفسوں کو فروخت کر دیا۔ اور انہوں نے کیوں انکار کر دیا اس کا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ کو اگر یہ نازل کرنا تھا
تو یہ بنی اسرائیل ہی میں سے کسی پر نازل کرتا، یہ بنی اسماعیل کے اوپر کیوں چلا گیا؟ تو ظاہر ہے کہ خدا ان کی کسی پسند ناپسند کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ پروردگار کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا رسول قرار دے۔ تو غضب بالائے غضب کے یہ لوگ مستحق قرار پائے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ لوگ تعصب کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان لائیں گے کہ جو ہم پر نازل ہوا، مگر جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کر دیں گے، جبکہ وہ حق بھی ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کا کہ جو ان کے پاس ہے۔ تو ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، یہ انکار ان کا سوائے تعصب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے دل کے اندر جو وسعت حقیقت میں ہونی چاہیے ایک حق کو قبول کرنے کے حوالے سے، وہ موجود نہیں ہے، یہ جملہ خود بتاتا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ان کے بزعم خود جو ان کا دعوی ایمان تھا اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے اگر تم مومن تھے؟ اب ظاہر ہے کہ انبیاء کو قتل کرنے کا واقعہ تو بہت صدیوں پہلے کا ہے، مگر اس کے باوجود ان کی طرف بھی نسبت دی گئی اس راضی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے جو اینسسٹرز یا فور فادرز یا جو اجداد زمانے گزشتہ کے اندر، ماضی بعید کے اندر جو انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، چونکہ یہ بھی اس سے راضی تھے، لہذا اس کی نسبت ان کی طرف دی گئی کہ ہمیں تمہارے ایمان کا ویسے بھی پتہ ہے۔ یہاں سے وہ گتھی بھی سلجھ جاتی ہے کہ جو ہم بعض احادیث کے اندر، روایات کے اندر، بعض زیارتوں کے اندر ہم جب یہ دیکھتے ہیں، مثلا زیارت وارثہ کے اندر کہ اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ امتن قتلت کا، کہ اس گروہ کے اوپر کہ جس نے امام حسین آپ کو قتل کیا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اس گروہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے آپ پر ظلم کیا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، اور لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر کہ جو اسے سنے، اس گناہ کو، اس قتل کو، اس ظلم کو، اور اس سے وہ راضی ہو۔ کہ یہاں پر جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ براہ راست ان انبیاء کے قتل میں ملوث نہیں تھے، مگر ان کا راضی ہونا اس کی بنیاد پر یہ مانا جا رہا ہے کہ گویا وہ اس قتل کے اندر شریک تھے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آ چکے بینات لے کر، اور اس کے بعد بھی تم نے گوسالہ بنا لیا، وہی جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، اس بچڑے کی جو پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تم سے میثاق لیا، وعدہ لیا تھا، اور تمہارے اوپر طور کو معلق کر دیا تھا۔ وعدہ پہلے لیا تھا، پھر تمہیں سنجیدہ بنانے کے لیے اور قدرت کا اظہار کرنے کے لیے تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا۔ اب اتنے بڑے پہاڑ کا آتے ہوئے دیکھنا یہ خود انسان کے اندر ایک سنجیدگی ایجاد کرنے کا باعث ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود جو ہوا وہ سب کے سامنے روشن ہے۔ ان سے کہا گیا کہ جو تمہیں دیا گیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب یہ کہنا ضروری نہیں کہ زبان سے ہو، ان کا جو پورا بیہیویئر ہے، ان کا جو پورا ایٹیچیوڈ ہے، اس کی یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک محاورہ ہے کہ جس کو استعمال کیا یہاں پر کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے گویا ان کے دلوں کے اندر اس بچڑے کی محبت گھول کر پلا دی گئی تھی۔ یہ محاورہ ہے کہ جب کسی چیز کی، اور خاص طور پہ محبت کے حوالے سے جب شدت کو بیان کرنا، اس کی انٹینسٹی کو، تو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ آخر میں پھر اس ایمان کے اوپر ایک تنقید ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کی دعوت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی مومن ہونے کا تقاضا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ انسان کے اندر وفاداری ہوتی خدا کے باب میں، خدا کے رسولوں کے ساتھ ایثار ہوتا، ان کی اطاعت ہوتی، فرما برداری ہوتی، مگر تمہارا ایمان یہ عجیب ہے کہ ایک طرف تم دعوی ایمان کرتے ہو اور دوسری طرف گوسالہ پرستی کرتے ہو، دوسری طرف تم انبیاء ہی کو ناحق قتل کرتے ہو، تمہارے سامنے کتابوں کے اندر پیشن گوئیاں لکھی ہوئی تم پاتے ہو، اور اس کے باوجود تم اس آخری رسول کا انکار کر دیتے ہو، حسد کا مظاہرہ کرتے ہو، تعصب کا مظاہرہ کرتے ہو۔ تو یہ تمہارا اوور آل بیہیویئر یہ بتاتا ہے کہ تم نفس کے غلام ہو، تم پروردگار کی بندگی کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اس صفحے کے اوپر ان آیتوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے بنی اسرائیل کا، اس کو ڈسکس کیا گیا اور اس کے اوپر تنقید کی گئی، اور اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ وہ بھی اگر ایمان کے دعوے دار ہیں تو صرف دعوی ایمان نہیں چلے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل کا بھی فقط دعوی ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ انہیں جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا اپنے ایمان کو عمل کے ذریعے سے جسٹیفائی۔ تو اب جو مسلمان ہیں ان کو اس بات کی دعوت ہے کہ وہ ایمان جب لانے کا اعلان کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے سے بھی اس کو جسٹیفائی کریں، جو چیزیں رسول منواتے جائیں اسے مانیں، اور جو رسول کروانا چاہتے ہیں اسے
کرتے چلے جائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔